امریکہ اور اسرائیل یہ سوچ کر میدان میں اترے تھے کہ 48 گھنٹوں میں جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ نہ ایران نے رحم کی کوئی بھیک مانگی، نہ ہی امریکہ کے مطالبات کے سامنے سر جھکایا، اور اس وقت یہ جنگ بری طرح امریکہ کے گلے پڑ چکی ہے۔ تو اب اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تقریر سنیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایران کے ساتھ ڈیل کی بات تو کی ہے، لیکن اس بات کو یقین نہیں کہ ڈیل ہو جائے گی۔ امریکہ کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیاں رپورٹ دے رہی ہیں کہ ایرانی رجیم کو مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تقریر کے بعد ایران نے عالمی برادری اور مصالحت کاروں کے سامنے 12 سوال رکھے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ سوال تو عالمی میڈیا بھی پوچھ رہا ہے کہ کل امریکہ جنگ سے نکل گیا تو کیا نیتن یاہو بھی سیز فائر کر لے گا؟ یو اے ای نے گھٹنے ٹیک دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ تو اب شروع ہوئی ہے۔ ٹرمپ کے 2 آپشنز اور ایران کے 12 سوال، لیکن نیتن یاہو کی سوچ کیا؟ یو اے ای نے گھٹنے ٹیک دیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ امریکہ اور اسرائیل یہ سوچ کر میدان میں اترے تھے کہ 48 گھنٹوں میں جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا، ایران گھٹنوں پہ آ جائے گا اور جنگ کے دوران اندازے کی معمولی سی غلطی بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچاتی ہے نا۔ لیکن اس جنگ میں تو سارے کے سارے اندازے غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ نہ ایران نے رحم کی کوئی بھیک مانگی، نہ ہی امریکہ کے مطالبات کے سامنے سر جھکایا، اور اس وقت یہ جنگ بری طرح امریکہ کے گلے پڑ چکی ہے اور کسی کو اس جنگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا۔ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، وہ ایک کاروباری آدمی ہیں، بہتاؤ کے ماہر ہیں، اور اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کا فن آتا ہے ان کو۔ اپنے تازہ ترین تقریر میں آج انہوں نے اگلے 2-3 ہفتے کا منظرنامہ پیش کر دیا۔ امریکی عوام سے ان کا یہ خطاب مایوسی، بے بسی اور غصے کا ملغوبہ تھا۔ ایک ہی وقت میں وہ ایران سے ڈیل بھی مانگ رہے تھے اور دوسری لمحے ایران کو پتھر کے دور میں دھکیلنے کی دھمکی بھی دے رہے تھے۔ وہ اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر ڈیل نہ ہوئی تو اس کے ذمہ دار نائب صدر جے ڈی وینس ہوں گے، اور اگر ڈیل ہوگی تو پھر سارا کریڈٹ ان کا ہوگا۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تقریر کا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے جنگ کے خاتمے کا کوئی روڈ میپ نہیں دیا، جنگ بندی کا کوئی اعلان بھی نہیں کیا، امریکہ جنگ سے کب اور کیسے نکلے گا یہ بھی نہیں بتایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو صرف اتنی تسلی دی ہے کہ جنگ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے بڑی ضروری تھی، ہم ایران کو کبھی بھی ایٹمی قوت بننے نہیں دیں گے، اور اگلے 2-3 ہفتے میں ہم ایران پہ شدید اسٹرائکس کریں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی افواج نے ایران کے میزائل اور ڈرون لانچ کرنے کی صلاحیت کافی حد تک ختم کر دی ہے۔ ایرانی بحریہ اور فضائیہ جو ہے تباہ کر دی گئی ہے، رجیم بھی بدل چکی ہے۔ اگر ڈیل نہ ہوئی تو ہم ایران کا پاور انفراسٹرکچر بھی تباہ کر دیں گے۔ ان دنیا پر یہ واضح کر دیا ہے کہ امریکہ اب مشرق وسطیٰ سے مکمل طور پہ آزاد ہے، ہمیں ان کے تیل کی ضرورت نہیں ہے، اور جب جنگ ختم ہوگی تو آبنائے ہرمز خود بخود کھل جائے گی۔ سنیں ذرا۔ Go to the strait and just take it, protect it, use it for yourselves shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong, States of America. We're now totally independent of the Middle East, and yet we are there to help. We don't have to be there. We don't need their oil. We don't need anything they have, but we're there to help our allies. دنیا توقع کر رہی تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس تقریر میں جنگ کے خاتمے کا کوئی روڈ میپ دیں گے، یا کم از کم سیز فائر کا اعلان کر کے بات چیت کے ذریعے امن کو ایک موقع اور دیں گے، لیکن ہوا ہی یوں کہ عالمی منڈیوں نے امریکن پریزیڈنٹ کی اس تقریر کو جنگ کا اشارہ سمجھا، اور آج تیل کی قیمت $103 فی بیرل ہو گئی، جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں بٹا بیٹھ گیا، اور بلکہ اس وقت وہ شاید تیل کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے جب تک یہ ویڈیو آپ سن رہے ہوں گے۔ اور یقین مانیں یہ جنگ اگلے 2-3 ہفتے مزید چلی تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بارے میں تو یقینی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تاہم ایک بات یقینی ہے کہ یہ بے یقینی عالمی معیشت کو اتھل پتھل کر دے گی۔ تو اب اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تقریر سنیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایران کے ساتھ ڈیل کی بات تو کی ہے، لیکن اس بات کا یقین نہیں کہ یہ ڈیل ہو جائے گی۔ تو ایران کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے امریکن نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ خبر یہ ہے کہ وہ امریکن نائب صدر نے واضح کر دیا کہ جنگ بندی امریکی شرائط پہ ہوگی، اور اگر ڈیل نہ ہوئی تو پھر ایران کا پاور انفراسٹرکچر تباہ کر دیا جائے گا۔ اصل میں امریکہ کو اس وقت ایک سیف ایگزٹ چاہیے، لیکن ایران ذرا بھی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ اب تو امریکہ کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیاں رپورٹ دے رہی ہیں کہ ایرانی رجیم کو مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایران کے حوالے سے امریکن خفیہ اداروں کا یہ اندازہ حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ ایران واقعتاً امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں چاہتا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تقریر کے بعد ایران نے عالمی برادری اور مصالحت کاروں کے سامنے
12 سوال رکھے۔ ایران جاننا چاہتا ہے کہ مذاکرات کے دوران اس پہ دوبارہ حملہ کیوں کیا گیا، وہ کون سے عوامل یا لابی سے جنہوں نے ٹرمپ کو جنگ میں دھکیلا۔ ایران پوچھ رہا ہے کہ جنگ ہے کس کی اور اس میں مالی مفاد کیا ہے، اور خطے میں امریکن جنگی ساز و سامان کی تعیناتی کی وجہ کیا ہے۔ ایران سمجھتا ہے کہ مذاکرات کی آڑ میں امریکہ نے نئے حملے کی مہلت حاصل کی ہے۔ وہ اس بات کی ضمانت مانگ رہا ہے کہ مذاکرات کے بعد امریکہ یا اسرائیل دوبارہ حملہ نہیں کریں گے۔ ایران ثالثوں سے یہ بھی پوچھا کیا انہیں امریکن وعدوں پہ اعتبار ہے، اگر ہے تو پھر فیصلہ کریں کہ بار بار وعدہ خلافی کون کر رہا اور کیوں، اور آخر ہم سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ نیتن یاہو کو مستقل جنگ بندی پہ قائل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ سوال تو عالمی میڈیا بھی پوچھ رہا ہے کہ کل امریکہ جنگ سے نکل گیا تو کیا نیتن یاہو بھی سیز فائر کر لے گا۔ حیران کن طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا کہ سیز فائر کے بارے میں نیتن یاہو کی کیا سوچ ہے، لیکن امریکن سینیٹر لنسے گرہام جو ہیں وہ ہر معاملے میں اسرائیل کی وکالت کرتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ایران کو پتھر کے دور میں دھکیلنے کے منصوبے کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ سنیں۔ What I learned tonight, Iran's going to have a choice in 2 to 3 weeks. You either do a deal where you get out of the business you're in, or we're going to blow your stuff up that will allow you to function as a nation. سنا آپ نے، میرا خیال میں اب کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ اگلے 2-3 ہفتوں کے دوران ایران میں کس قدر تباہی آنے والی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک آبنائے ہرمز کی نبض ایران کے ہاتھ میں ہے تب تک ایرانی رجیم کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی، چاہے آپ ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں یا آئل فیلڈز کو تباہ کر دیں۔ خبر یہ ہے کہ یو اے ای نے گھٹنے ٹیکے ہیں، یو اے ای نے 2 دن پہلے تمام ایرانیوں کے ویزے کینسل کرے، ان کے اکاؤنٹس اور اثاثے فریز کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اس پہ ایرانی حکومت نے فوری رد عمل دیا اور یو اے ای کو وارننگ دی کہ ایسا ہوا تو پھر ہم اپنے ہم وطنوں کی مدد کے لیے یو اے ای آئیں گے۔ تو یو اے ای کے حکام نے 1 منٹ نہیں لگائے اور اپنی دھمکی واپس لے لی۔ اب امارات کی حکومت نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یو اے ای میں مقیم ایرانیوں کو اپنے معاشرے کا حصہ اور اپنا بھائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں بے دخل کرنے کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں۔ تو بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عرب ممالک نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ سب کو نظر آ رہا ہے کہ جنگ بندی کے بعد امریکہ شاید اس خطے سے چلا جائے، اس لیے خلیجی ممالک کے شاہی خاندانوں نے آپس میں مشاورت کی ہے، اور ابھی کل سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امیر قطر کو ریاض کے دورے کی دعوت دی، اور اس دورے کے دوران دونوں رہنماؤں نے مڈل ایسٹ کے مستقبل پہ تفصیلی بات چیت کی، جس کے بعد امیر قطر ابوظہبی روانہ ہو گئے جہاں انہوں نے محمد بن زائد سے ملاقات کی۔ تو میرے خیال میں ہنگامی ملاقاتوں کے 2 رس نتائج برآمد ہوں گے، اور یو اے ای ایران میں فوج اتارنے کے لیے امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ لیکن لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ یو اے ای کے اندر اس وقت امریکی فوجی موجود ہیں، وہ پہنچ گئے۔ آگے یو اے ای کا کیا عمل ہوتا ہے یہ تو اب اونلی ٹائم ول ٹیل۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔